پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کرونا نے دنیا بھر میں جہاں بہت سے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہیں پر کلچرل سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو کے رہ گئی ہیں. ظاہر ہے ایسی سرگرمیوں میں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر لوگ مشاعرے سنتے ہیں، میوزیکل پروگرام سنتے ہیں، مختلف طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں وہ شرکت کرتے ہیں. تو کرونا کی وجہ سے چونکہ لوگوں کو اکٹھا ہونے پر پابندی عائد ہوئی تو اسی وجہ سے جو کلچرل سرگرمیاں تھیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. کرونا نے کس حد تک ان سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے اور اس سے جڑے بزنس کو، یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ عطیہ صدیقی صاحبہ موجود ہیں، آپ سنگر ہیں. ڈاکٹر طلحہ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سنگر ہیں. اور ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ انٹرنیشنل ایونٹ آرگنائزر ہیں. میں آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ناصر شاہ صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ بالکل ختم ہو کر رہ گئیں یہ جو سرگرمیاں تھیں کلچرل سرگرمیاں، یا کچھ کمی واقع ہوئی اس میں، کسی حد تک ہو پائیں؟ کیسا رہا یہ پورا سال؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پورا سال ایسے ہی ہے جیسے بالکل کوائٹ، اور ایک ایسا فنکشن بھی نہیں ہوا جس میں ہمارے جس طرح ہر سال ہوا کرتا تھا. اور ہر سال ہم بہت بڑے بڑے شوز کرواتے تھے، اور جس طرح خبردار ہم نے 16 پروگرام کرائے، اور اس کے علاوہ شازیہ منظور کا لاسٹ ایئر کیا، اور ماسٹر سلیم کا کیا، اس کے علاوہ برار الحق اور طارق تافو کا لاسٹ ایئر 2019 میں کیا. تو اس طرح ہم ہر سال بڑی بڑی گیدرنگ کے ساتھ 10,000 20,000 گیدرنگ کے ساتھ شوز کرواتے تھے. لیکن اتفاق سے اب جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کوئی ایسی گیدرنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہوں اور بڑا انجوائے کیا ہو، اور سارے کے سارے شوز ہمیں کینسل کروانے پڑے تھے. تو کیونکہ اس سال ہم نے سلمان خان کا بھی شو بک کرایا ہوا تھا، پھر راحت فتح علی خان صاحب کا شو بک کرایا ہوا تھا. تو اس طرح ہم نے کافی اچھے اچھے شوز بک کروائے ہوئے تھے. پھر اوارڈ نائٹ کروانی تھی ہم نے اکتوبر میں، وہ بھی کینسل کروانی پڑی. تو اس کی ریزن ایک ہی بنی، جو کرونا جو کہ سبھی کو اس نے متاثر کیا اور سبھی کو نقصان پہنچا ہے. اور میرا خیال ہے پچھلے اپریل سے لے کے 2020 سے لے کے اور اب تک ویسے کا ویسے چل رہا ہے. بلکہ پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ اچھا ہوا تھا، اور 2-3 مہینے ہم نے تھوڑا سا بار کام بھی کیا نکل کے. لیکن اس کے بعد پھر ایک بار لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے بس جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے، شوز کروا رہا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ انوائٹڈ ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال میرا کوئی ایسی نائٹ گزرتی تھی جہاں پہ میں انوائٹڈ نہیں ہوا کرتا تھا. کسی نہ کسی فنکشن میں، کسی نہ کسی گیدرنگ میں ہم لوگ پہنچے کرتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. لیکن اپریل 2020 سے لے کے اور اب تک بالکل گھر میں بیٹھے اور بالکل خاموشی سے دیکھ رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے. اچھا عطیہ صدیقی صاحبہ، کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد، خاص طور پر اگر پاکستانی فنکار وہاں پر جا کر پرفارم کرتے ہیں تو پاکستان کا امیج کس طرح سے بیلٹ ہوتا ہے؟ تو یہ ان ایونٹس کا آرگنائز ہونا یہ امپورٹنٹ کتنا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے؟ جی السلام علیکم جی. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے فون پہ لینا، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ناظرین سے بات کرتے ہوئے. تو آپ کے کویسچن کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اسپیشلی کینیڈا میں رہتے ہوئے اس قسم کے ایونٹس کا انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک سے باہر رہ کے جو ہم لوگ ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. میرے خیال سے اسپیشلی کلچر سے ہم بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے کلچر سے قریب ترین رکھیں. تو چھوٹے فنکشنز ہوں یا بڑے فنکشنز ہوں، جو یہاں پہ عید کے میلے لگتے ہیں، جو یہاں پہ باہر سے فنکار آتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے شوز آرگنائز ہوتے ہیں، یا ایون جو یہاں پہ لوکل جو ٹیلنٹ موجود ہے ان کے فنکشنز ہوتے ہیں، وہ کوئی مس نہیں کرتا. اور ایک ایک ویک میں 2-3 فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سب فل ہوتے ہیں، سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی ہیکٹک ایک اسکیجول ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نارتھ امریکہ کا ہر کوئی ایک جاب میں، کاموں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک قسم کی جو ہے نا ایک آؤٹ لیٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اور ویکینڈ کے اوپر
100% آپ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ضروری رہا ہے. جیسے کہ ناصر صاحب نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے فنکشنز انہوں نے ارینج کرائے ہیں, تو وہ فنکشن ہم لوگ بہت شوق سے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں اور سبھی انجوائے کرتے ہیں ہر لیول پہ. تو بہت زیادہ ہم مس کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو, کیونکہ یہاں پہ تو لاک ڈاؤن کا مطلب لاک ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا بالکل نہ کسی سے ملنا نہ جلنا اور نہ کوئی مزے کا فنکشن نہ کوئی اور طریقے کا فنکشن, تو بس سب اس کو کافی مس کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہاں پر ہم نے دیکھا جیسے دنیا بھر میں سیمینارز ہوتے ہیں, تو انہوں نے تو چلیں ایک اور شکل اختیار کر لی, سیمینار ویبینار میں کنورٹ ہو گیا, اگرچہ وہ اس کی جگہ تو نہیں لے سکا یا اس کی وہ اہمیت جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی کہ جس میں ایک لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, آڈینس سن رہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال چلیں کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا. لیکن ڈاکٹر طلحہ صاحب, یہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو شاید انٹرنیٹ پر یا کچھ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس یا سافٹ ویئرس کو استعمال کرتے ہوئے آرگنائز ہونا ان کا ممکن بھی نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اور شکل اختیار کر کے ان کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کوئی بھی پاکستان سے باہر جاتا ہے, وہ جس سلسلے میں بھی جائے, وہ اپنے شہر کا اپنے ملک کا برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے. تو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم اس کو ہم کلچرل پروموٹ کریں, لیکن جہاں تک آپ نے جیسے عرض کیا کہ سیمینار جو ہے وہ ویبینار میں کنورٹ ہو گئے ہیں, آن لائن شوز چل رہے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن دیکھیے جب تک کراؤڈ سامنے نہ ہو تو نہ سنگر کو مزہ آتا ہے نہ میوزیشین کو مزہ آتا ہے. اس میں پھر کوالٹی کا فرق آ جاتا ہے, کیونکہ 95 کیا 99% لوگ اس شو کو اپنے سیل فون کے اندر موبائل فون میں سن رہے ہوتے ہیں, جس کی نہ تو کوئی ڈھنگ سے کوئی آواز آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, کبھی کنیکشن میں پرابلم ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. جیسے عطیہ صدیقی نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, ہمارے بچوں کو پتہ چلے جس ماحول سے ہم لوگ اٹھ کر آئے ہوئے ہیں. اور ہم کو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ کوالٹی. دیکھیے جب ایک شو چل رہا ہوتا ہے تو شو کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ اس کے ساؤنڈ پر ہوتا ہے, جو کہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو فون پہ سنیں گے, جو کوئی بیٹھ کے, کسی کے پاس وہ سسٹم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے بڑے بڑے اسپیکروں پہ شو کو سن رہا ہو, تو اس سے ڈیفینیٹلی 100% اس سے فرق پڑا ہے. اور آگے چل کے کیا ہوگا, لوگوں نے ابھی اس قسم کی جو ایک آلٹرنیٹیو نکالے ہوئے ہیں کہ جی آن لائن کر لیتے ہیں. ناصر شاہ صاحب نے یہاں پر میرے خیال سے اس وقت ان سے بڑا پروموٹر یہاں پہ کوئی نہیں ہے جس نے, میرے خیال سے کوئی ایک ایسا سنگر نہیں ہے جس کو نہ بلایا ہو, بلکہ کووڈ سے پہلے ہی ہمارے پاس جو تھے وہ جواد احمد, نعیم عباس, روفی, رحیم شاہ واز کنفرم. اور ایسا تھا کہ تیسرے چوتھے دن پہنچ رہے تھے, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہمیں وہ پورا شو روکنا پڑا ہے. اور آپ یقین مانیے کہ اتنی پرابلم ہوتی ہے. ہم لوگ تو ایک عرصے سے ناصر شاہ صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کس طریقے سے بلانا ہوتا ہے, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, ویزا ایشو کروانا, یہ کرنا وہ کرنا, لیکن اب یہ سلسلہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ وہ مثال ہوتی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس وقت کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے یہ سلسلہ. جی بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی, بلکہ ناصر شاہ صاحب بہت سارے لوگوں کا بزنس جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز سے. مثال کے طور پر ایک ہال ہے, اس ہال سے جڑا ہوا اسٹاف ہے, پھر ساؤنڈ ہے, پھر خود پرفارمرز جو ہیں ان کی بظاہر سورس آف ارننگ ہوتی ہے. یہی چیز جو ان کی جو ان کی صلاحیتیں ہیں. تو کتنا متاثر ہوا ہے, بزنس کتنا ڈسٹرب ہوا ہے ناصر شاہ صاحب؟ بزنس تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے, تھوڑا بہت نہیں ہے. ہر بندہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور سبھی کو بہت نقصان ہوا ہے. پچھلے دنوں میں ایک سنگر آئے ہوئے تھے یہاں پہ ویسے ہی وزٹ پہ, تو بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ, تو کہتے ہیں میں نے 23 شوز جو کہ ورلڈ وائڈ میرے شوز بک ہوئے تھے, سارے کے سارے مجھے کینسل کرنے پڑے. اور 23 ملٹی پلائی, آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی کوئی سنگر وہاں سے پاکستان سے یا انڈیا سے آتے ہیں تو وہ بڑے پیسے چارج کرتے ہیں.
वो फ्री वाला काम नहीं होता, उनका काफी एक्सपेंसिव होते हैं सारे सिंगर्स। तो वो जो लोग पैसे इतने चार्ज कर रहे होते हैं, वो 23 एक बंदे की बात कर रहे हो, एक सिंगर की बात कर रहा हूँ, तो बाकी सिंगर उसके तरह के कितने सिंगर्स होंगे जिनके शोज कैंसिल हुए होंगे और कितना नुकसान उनको भी हुआ है। सिर्फ हमें नहीं, हम तो इंटरनेशनल प्रोमोटर हैं, हमें तो नुकसान होना ही होना है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं बिल्कुल क्वाइट और वेट कर रहे हैं अच्छे वक्त का। लेकिन जो भी यहाँ पे अभी आपके जो बड़े बड़े नाम थे, वो सभी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। प्लस यहाँ पे जैसे आपने फरमाया, यहाँ पे जितने भी जहाँ पे शोज करवाए जाते हैं, वहाँ पे वो हॉल्स वगैरह सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जितने हमारे म्यूजिशियन वगैरह वो साथ देते थे, वो सारे के सारे फ्री बैठे हुए घरों में, बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे डॉक्टर तल्ला साहब ने फरमाया भी, वो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के बहुत अच्छे सिंगर हैं और इतना बड़ा नाम है यहाँ पे, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हम उनका शो अनाउंस करते हैं तो वो पहले ही शो से बहुत पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है और लोग इतना बेचैनी से इनके शो का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें इस तरह के शोज करवा के खुशी भी होती है। और जैसे अतिया सिद्दीकी है, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे कम्युनिटी में और बहुत एक्टिव है। तो इस तरह हमारी जो टीम है, हम लोग जो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत मिस करते हैं। वैसे हमारे हर वीक में 2 4 5 दफा मिला करते थे, अब तकरीबन 10 महीने होने वाले हैं, एक मुलाकात भी नहीं हुई। और लॉकडाउन जैसे डॉक्टर तल्ला ने फरमाया, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ये नहीं है अभी हम जैसे बाकी सिटीज में या मुल्कों में हो रहा है, वो लोग लॉकडाउन के बावजूद बाहर घूम फिर रहे हैं। हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम घर में बैठे और इंतजार कर रहे हैं कब अच्छा वक्त आएगा और कब दोबारा फॉर्म में आएंगे। जी बिल्कुल सही है। अतिया सिद्दीकी साहब, हम देखते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होती हैं धूमधाम के साथ हर साल, और इस मरतबा जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह का न्यू ईयर देखा है। कितना मुख्तलिफ आपने इसको देखा कि ज़ाहिर आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो इस मरतबा नहीं हो पाई होंगी, फिर जो क्रिसमस है उसकी कुछ सेलिब्रेशंस होती हैं, तो कितना मुख्तलिफ रहा है इस दफ़ा? जो है अब पिछले साल 2 किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं। एक तो जूम मीटिंग का चल रहा है और एक ड्राइव बाय का चल रहा है। यहाँ पे हमने 2-3 शादियां भी देखी जो ड्राइव बाय शादियां कहलाती हैं। वो बड़ा उसमें एक तरह का एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था कि लोग अपनी गाड़ियों में हॉर्न बजाते हुए दूल्हा दुल्हन सामने खड़े में और उनके पास से गुजर रहे हैं, उनके हाथ में जो है वो खाने के डब्बे पकड़ाए जा रहे हैं और वो लिफाफा जो है वो एक हाथ से जो खाने का डब्बा पकड़ा रहा है उसको पकड़ा रहे। तो वो दुल्हा दुल्हन को कुछ मैसेज दिया, वो हाथ में बोर्ड पकड़े हुए होते हैं और हाथ में वो उनके हॉर्न्स होते हैं जो पौ पौ करके बजाते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे 2-3 शादियां हुई ड्राइव बाय। फिर उसके बाद हम लोग, जहाँ तक शोज का सवाल है, तो अभी न्यू ईयर पे भी हमारा एक ऑनलाइन शो था। तो जो इस तरह के यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो लोग हमें हायर करते हैं कि हमारे ग्रुप में आप सिर्फ आएंगे और यहाँ से आके आप शो करेंगे। तो वो उनके ग्रुप तक वो जाता है, वो पब्लिक इवेंट नहीं होता, वो उसका हमें पे भी करते हैं और वो फिर समझें कि सोशल मीडिया पे वो एक तरह का एक लाइव लिंक जा रहा होता है। तो काफ़ी हमने ऑब्वियसली ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं जिस तरह से वक्त बदल रहा है, मगर फिर से वही कहूँगी कि मज़ा तो उसी में था। मेरे ख्याल से हमने हर चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था और हम समझ रहे थे कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, मगर अल्लाह ताला ने कुछ कुछ ट्रेलर दिखाया हमें कि भाई 1 सेकंड में मैं चेंज भी कर सकता हूँ सब चीज़। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो पहले हमारी एक्टिविटीज थी, शोज थे, इवेंट्स थे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फैमिली गैदरिंग्स को मिस करते हैं और जो सोशल गैदरिंग्स होती थी वो मिस करते हैं। ऑनलाइन हर चीज़ होकर रह गई है, वर्क हो या कोई भी और एक्टिविटी हो। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर तल्ला साहब, हम देखते हैं कि जो सकाफती सरगर्मियाँ होती हैं उनका इंतहा पसंदी की सोच के ख़ात्मे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुतशद्दिद रवैयों के ख़ात्मे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम देखते हैं कि जब से लोग घरों में बैठे हैं, जब से उनको ये एक्टिविटीज़ मुयस्सर नहीं हैं, वो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं कर रहे, इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं कर रहे, वो अपना दिल नहीं बहला पा रहे, तो लड़ाई झगड़ों के वाक़यात घरों में बढ़े हैं।
اور لڑائی جھگڑوں کے واقعات بڑھنے کے علاوہ کئی ممالک میں طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ آؤٹنگ اور ملنا اور سرگرمیوں کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو آپ ان جو کلچرل سرگرمیاں ہیں ان کے نہ ہونے سے سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو بہت سارے یہاں پر پاکستان کے اندر بھی ہیں اور یہاں کینیڈا کے اندر بھی لوکل جو ٹیلنٹ ہے ان کا ذریعہ آمدنی صرف یہ ایونٹس ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جب آپ کا ذریعہ آمدنی میں فرق پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی چیزوں کے اندر ایک انسان ہے اس کے اندر رویہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے اس طریقے کے مسئلے ہوئے ہیں. میں خود پروفیشن سے ایک ادھر ڈاکٹر ہی ہوں، تو میں تو یہاں پہ جو چیزیں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بالکل جسے بولتے ہیں نا کہ ڈپریشن، اینگزائٹی، اس قسم کے اتنے پرابلمس آ چکے ہیں یہاں پر، اور پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اس قسم کی چیزیں آ چکی ہیں جس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ہم تو شوز تو دور کی بات ہے، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ عید کی نماز ایک گھر پہ پڑھی جو کہ ایک عجیب سا لگ رہا تھا. عام طور پہ ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کے تیار ہو کے مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے گلے ملتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوا اس دفعہ. اسی طریقے سے جتنی اور جو ایکٹیویٹیز تھیں جو دوسرے تہوار تھے وہ بھی کچھ نہیں ہو سکے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. جیسے ناصر شاہ فرما رہے تھے کہ سارے میوزیشین سنگرز اس وقت گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے دا تھنگ از دیٹ کہ جب ایک لائیو شو ہوتا ہے سامنے فیس ٹو فیس، اس کی بات بالکل الگ ہوتی ہے. لوگ باقاعدہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں. کلچرل میں ایک فیملی دیکھیے نا، اب اگر کوئی ہمارا ابھی ہم نے نیو ایئر کے اوپر ہم نے ناصر شاہ صاحب نے ایک آن لائن شو کروایا تھا عالمگیر صاحب کے ساتھ. تو عالمگیر کو سننے کے لیے آپ دیکھیں صرف ایک پاکستانی ہی آئے گا، 99% پاکستانی آئیں گے. کلچرل میٹنگ ہوتی ہیں، ایک فیملی دوسری فیملی سے ملتی ہے، لیکن جب آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی میٹنگ ہوگی، کہاں پہ ملیں گے. بہت ساری اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، اینگزائٹی، ڈپریشن، بہت ساری چیزیں جسے بولتے ہیں نا وہ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ یہ چیز جلدی سے ختم ہو تاکہ ہم اپنی روٹین لائف پہ واپس آئیں اور ہم اس کو انجوائے کریں جیسے سب کرتے تھے اس طریقے سے. کیونکہ دیکھیے ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پہ، ہمارا مین ایم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر دکھائیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کا واحد طریقہ یہی ایونٹس اور شوز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، فیملی سے سب سے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ بالکل 10 مہینے سے ختم ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی 90% لوگوں کے جو ایک ذہنی دباؤ ہے اس کے اوپر فرق پڑ گیا. جی ناصر شاہ صاحب، آپ کے خیال میں کوئی آئیڈیا ہے کتنی بڑی انڈسٹری ہے یا کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں سال بھر میں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا. ایک تو جو میوزیشین ہیں جو یا سنگرز ہیں وہ تو متاثر ہوئے ہیں، وہ کافی ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی نقصان بہت ہوا ہے. جیسے ہم انٹرنیشنل پروموٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ وینیوز وغیرہ وہ ہوتے تھے وہ، یا اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں لائٹس، ساؤنڈ، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں. تو وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کہہ کے چلو بھی اوور آل بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی ہمارا جو ملنا جلنا جس کی وجہ سے ہمارا جو یہاں پہ سٹریس لیول ہے، آپ ایسے کہہ لیں ہم لوگ اتنا کام یہاں پہ کرتے ہیں، ہم اتنے محنتی لوگ ہیں بھی، ایک وقت آتا ہے ہمیں وہ دل چاہ رہا ہوتا ہے بھی ہمیں بریک چاہیے. جب بھی ہمیں کوئی بریک چاہیے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں ہم کیا کرتے تھے، باہر جا کے ویکینڈز پہ تو لازمی ہم باہر اکٹھے ہوا کرتے تھے، کسی نہ کسی فنکشن پہ یا کسی نہ کسی گیدرنگ میں جاتے تھے. تو وہ جو چیز ہے وہ واپس نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو جب ہم لوگ ملتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات چیت نہیں کر سکتے، ہمارا سٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری جو لوگ جو ہے نا کافی سٹریس میں ہیں اور کافی ٹینشن لے رہے ہیں. بہت سارے لوگ، ایک فائنینشلی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا جو طبیعت خراب ہو رہی ہے، جو آپ کو ذہنی کیفیت ہو رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے کافی ہے. جی بالکل صحیح ہے، اب درست فرمایا آپ سے. اس موضوع پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ کے اس سے جڑے کچھ اور پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر طلحہ مسعود صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایک ترغیب ملتی ہے اور ایک لرننگ کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ, یعنی صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. جس مثال کے طور پہ اگر میں مشاعروں کی بات کروں تو مشاعرے ہوں گے تو نئی نسل اس سے جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوگی اور نئے لوگ شعر کہیں گے. اگر شعر سننے کا موقع نہیں ملے گا تو نئے لوگوں کو ترغیب بھی نہیں ملے گی. ایسے ہی سنگنگ میں بھی ہے, اگر اس طرح کی اپورچونیٹیز نہیں مل رہی, نئے لوگوں کو نہیں مل رہی, وہ سیکھ نہیں پا رہے, تو اوورآل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بہت اس کی ڈائمینشنز ہیں جو فرق پڑا ہے. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ تو قدرت کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے نا, اس پہ کسی کا بس نہیں چلتا, لیکن چلیں کم متاثر ہوا جائے کہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے ادر دین آن لائن, کچھ کیا جا سکتا ہے کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کا جراثیم ہے کہ اس کا تعلق ہی ملنے جلنے سے ہے. تو اس کا ابھی تک کوئی آلٹرنیٹو ایسچ جو نکلا ہے کوئی خاص نکلا نہیں ہے. جیسے اس وقت واحد آن لائن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آن لائن جب ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کی وہ ڈیڈیکیشن ہے نہیں. جیسے اسکول یہاں پر جو ہے وہ آن لائن چل رہے ہیں, میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک طرف اپنے فون پہ گیم بھی کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی پڑھائی بھی چل رہی ہے. ٹیچر جو بول رہا ہے بولتا رہے, لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی پڑھائی ہو نہیں سکتی. اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو لرننگ پروسیس والا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک حد تک ہوگا. میں اس کو شاید 20 یا 25% صرف لے کے چلوں گا, لیکن جو 100% والی بات ہوتی ہے وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے, جس کے لیے ہم کو وہ کرنا ضروری ہے. اللہ کرے کہ اس کی جو ویکسین اب آئی ہے وہ جلدی سے جلد آ جائے, کیونکہ اس وقت ہمارے نظر میں ایسا کوئی آلٹرنیٹو نظر آ نہیں رہا ہے سوائے آن لائن. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ملنے جھلنے سے, ہاتھ ملانے سے, اس طریقے سے یہ جراثیم لگ جاتا ہے, تو ہم کو بہت یہاں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہم کسی سے مل نہیں سکتے, تو جب ہم کسی سے مل نہیں سکتے تو وہی والی بات ہے کہ جو اب آپ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں, میرے خیال سے وہ انٹرویو کی بات بالکل الگ ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھے. درست. لیکن ہم لوگ اس وقت فون پہ ہیں, ہم لوگ لے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ہمارے ایکسپریشنز کیا ہیں, ہم کس طریقے سے کرتے ہیں, یہی چیز ہمارے بچوں کو بھی سیکھتے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ اس وقت کسی اس قسم کا کوئی آلٹرنیٹو آیا ہے فی الحال آن لائن کے. میری جی عطیہ صدیقی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟ ہاں جی, میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کینیڈین جو شہری ہیں, میرے خیال سے پاکستان سے جب ہم آتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پاکستان میں لا آبویسلی اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں لوگ, اور میں جانتی ہوں کہ وہاں پہ بھی ہر وقت ذکر ہوتا ہے کہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ ہو یہ, مگر اسی طرح سے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, شادیاں چل رہی ہیں, نیو ایئر پارٹیز چل رہی ہیں, سب کچھ. یہاں پہ جو ہے نا ہم آ کے لا کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کے لا میں آپ کسی طرح سے بھی کوئی اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے. تو میرے خیال سے تو جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی فلانا علاقہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں ہی ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اور گاڑیاں جو ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت بھی لوگ کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ راستے میں اگر پولیس نے روک لیا اور پوچھ لیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے. اور وہ ایسا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا کہ وہ اگر ٹکٹ مل گیا, نمبر کٹ گئے, آپ کے پوائنٹس کٹ گئے, تو وہ بڑا انشورنس کو اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو کچھ سسٹم اس طرح کا ہے یہاں پہ کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آپ کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. تو مجھے تو اس وقت کوئی آلٹرنیٹو نہیں نظر آ رہا سوائے اس کے کہ بس دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح سے ہر چیز کو کر دے ساتھ خیریت کے, اور ہم لوگ کو اسی طرح سے کرونا جو ایک وبا پھیلی ہوئی اس سے بچائے رکھے. اس کے علاوہ تو دعا کے علاوہ اس وقت اور کوئی حل نہیں ہے. صحیح ہے. ناصر شاہ صاحب, آپ کے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں کیا؟ نہیں جی, بالکل ایسے کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ماس وائز کے لیے بھی ہم کافی نقصان میں جا رہے ہیں سبھی,
बिजनेस तो सभी का नुकसान में जा रहा है, बिजनेस के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें काफी जगहों पे नुकसान हो रहा है, और भी छोटे छोटे बिजनेस जो है यहाँ पे बहुत सारे बैंकरप्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। तो उसकी रीजन यही है अभी, क्योंकि पिछले 10 महीनों से लोगों के पास जो जमा पूंजी थी सारी की सारी उन्होंने ये बिजनेस में लगा दी, और सैलरीज वगैरह दी लोगों को, काफी उन्होंने कोशिश की अभी किसी तरह के सर्वाइव कर ले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बहुत नुकसान हुआ है, और इतना नुकसान हो चुका ऑलरेडी, अब इसका फेस करना जो है ना वो काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम जो बैठे हैं यहाँ पे इस कंट्री में, तो हम बड़े लकी हैं, हमारी गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट इतनी आप कह लो अच्छी या सिंसियर है हमारे साथ भी, हमें हर बंदे का वो ध्यान रख रहे हैं भी, किसी को वो जितनी उन्होंने वो लगा दी है एवरी मंथ वो खर्चा लगा दी है, तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से हम लोग तो काफी बेटर है, एटलीस्ट खर्चे खुर्चे चल रहे हैं। लेकिन बाकी मुल्कों में जहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, उनका बहुत नुकसान होता है। तो अब सिर्फ दुआ है अल्लाह ताला के आगे भी, अल्लाह ताला बेहतर कर दे, क्योंकि ये अब ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बहुत सारे लोगों की बका जुड़ी हुई है इससे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ फेमस सिंगर वारिस बेग साहब मौजूद हैं। वारिस बेग साहब बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ कनाडा से कुछ मेहमान शरीक हैं जो कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। आप भी दुनिया भर में जाकर परफॉर्म करते हैं, हर साल जाते हैं, इस मरतबा क्या आप कहीं पर जा पाए कोई प्रोग्राम करने के लिए कोविड के बाद से, वारिस बेग साहब? सबसे पहले जी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं 92 चैनल के हवाले से, मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले को, देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बात कहूँगा कि जो लोग सर्वाइव कर गए 2020 को, सस्पेंड उनके लिए ये बात कहना चाहिए, वो बहुत लकी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और जो आपसे बात कर रहा हूँ और जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं आपके टीवी पे जी। तो जो इतना बड़ा पेंडेमिक और जो कोविड-19 को लोगों ने फेस किया, सबसे पहले तो उनको सैल्यूट, उन्होंने इससे सर्वाइव कर लिया। दूसरी बात यह है कि हमने सारी जिंदगी शोज किए हैं बाहर, और हर साल न्यू ईयर पे भी बाहर जाते थे। इस साल भी मैंने जाना था और लास्ट वीक में वहीं पे था। तो आप देखें कि अब जब बाहर जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम हो गई, और लोगों ने कितने हालात खराब हो गए, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह ने इसी तरह पिछले साल को लिखा था, उसको इस तरह कबूल करें। अगर नहीं कबूल करेंगे आप, तो आप उसका शिकार हो जाएंगे डिप्रेशन का, और बहुत सी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे का दिल चाहता है कि मैं बाहर भी जाऊं, शोज भी करूं, यहाँ भी शोज करूं, तो लेकिन इस पे ये भी अल्लाह को शुक्र करें कि हमारी ज़िंदगी बच गई और हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन वारिस बेग साहब, लेकिन जाहिर है अपना निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस चाहिए होता है, सर्कल उसी से चलता है, घर उसी से चलता है, निज़ाम ज़िंदगी उसी से चलता है। तो जो फ़नकार हैं उनका जाहिर है ज़रिया मुआश यही है कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं और पैसे कमाते हैं। क्या आप ऑल्टरनेट देखते हैं कुछ फनकारों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए इस टाइम में कि वो अपना सिलसिला चलाते रहें, जिन लोगों के बिजनेस नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल मैं जी इस बात करता हूँ कि जो आर्टिस्ट बरादरी है उनके बहुत बुरे हालात हुए हैं इस पेंडेमिक में, और जिस तरह दूसरे मुल्कों में उनके प्रेसिडेंट ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनको अच्छे पैसे दिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। 3,000 से या 5,000 से या 10,000 से तो महीना चलता नहीं है, और कितनी बार दे दिया, एक महीना दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि जितने मेरी आर्टिस्ट बरादरी है, जिन लोगों के सिर्फ ब्रेड एंड बटर ही था गाना और बजाना, उनके लिए ये बहुत ही बुरा साल था और बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए जरूर कुछ सोचना चाहिए। अभी भी आगे जितने भी हमारे बाहर मुल्क हैं, दुबई है, उन्होंने बैन किया हुआ है, अमेरिका में आप नहीं जा सकते 3 महीने, और उन्होंने आज के दिन मैं आपकी खबर दे रहा हूँ कि 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया, वो वीजा नहीं दे रहे वो। तो जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो यहाँ फंसे रह गए, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ रह गए। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। इतने ज्यादा आर्टिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, जिस तरह आप डैम्स के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, जिस तरह आप अपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे करते हैं, इस बार आर्टिस्टों के लिए भी पैसे इकट्ठे करें आप। उसमें मैं सबसे पहले होऊंगा पैसे देने में। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए जरूर सोचना चाहिए। हमारे आर्टिस्ट बरादरी जो है, जो म्यूजिशियन सफर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक ऐसा जिस तरह
ہمارے پرانے چیف جسٹس نے کہا، تو آج بھی کوئی نہ کوئی اس میں انیشیٹو لے. میں نے گورنر صاحب سے بھی کہا تھا، وہ بھی اس سے سوچ رہے ہیں کہ ہم آرٹسٹوں کے لیے ایسا فنڈ اکٹھا کریں کہ ان کے گھر کے کم از کم چولہے جلتے رہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے وارث بھائی صاحب بالکل صحیح بات کی اور بہت ضروری بات کی آپ نے، توجہ دلائی حکومت کی. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طلحہ مسعود صاحب، یہ ابھی جو وارث بھائی صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ ممالک میں حکومتوں نے سپورٹ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ نے جو وہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جن کے بزنس سفر ہوئے ہیں، انہیں تو سپورٹ کیا ہے، لیکن کیا یہ جو آرٹسٹ ہیں، سنگرز ہیں، جو ان چیزوں سے وابستہ ہیں، ان کو بھی سپورٹ کیا ہے؟ ان کے لیے بھی کچھ پالیسی بنائی ہے کیا؟ جی جناب، یہاں پہ ایکچولی اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر آدمی جو بھی کام کرتا ہے، تو ایک دو باتیں میں آپ کو تھوڑا سا کینیڈا کے بارے میں بتا دوں. یہاں پر آدمی بغیر محنت کیے ہوئے پیسہ کمائی ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ ہے. تو جب وہ جو بھی کام وام کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے اپنے آرٹ کے حساب سے، اس کی جو ٹیکس فائلنگ ہوتی ہے، اس ٹیکس فائلنگ کے اوپر انہوں نے سب کو ایک اماؤنٹ دیا تھا جو کہ بہت اچھا اماؤنٹ تھا، اور وہ صرف آرٹسٹ کے لیے نہیں تھا، وہ ہر ایک کے لیے تھا. اور انہوں نے گورنمنٹ نے بہت اس سلسلے میں بہت زیادہ یہاں پہ کوآپریٹ کیا کینیڈا کے اندر، کہ جو لوگ تھے ان کے گھروں میں $2,000 پر پرسن مہینے کا انہوں نے وہ کیا تھا، جو کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آنسو پوچھ گئے تھے والی بات ہے، کیونکہ $2,000 میں بھی یہاں پہ کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. وہ انہوں نے ضرور کیا تھا. لیکن اگر جیسے وارث بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مخصوص ایک چیز ہونی چاہیے. اب میں بالکل بلکہ ہماری پچھلے ہی ہفتے ناصر شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جو شوز کرتے تھے وہ ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن وغیرہ کے لیے فنڈ جنریشن کے لیے کرتے تھے. ہم نے 2018 میں ڈیم کے لیے بھی شو کیا، شعیب اختر صاحب آئے تھے، ان کا جو اسکول ہے اس کے لیے بھی کیا تھا، شاہد افریدی آئے تھے ان کے لیے بھی کیا تھا. تو ناصر شاہ صاحب بھی اور ہم لوگ یہی بیٹھ کے کر رہے تھے کہ بھائی ہم دوسروں کے لیے تو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، کیوں نہ ہمارے جو میوزیشین سنگرز ہیں، جو ہماری آرٹسٹ برادری ہے، اس کے لیے کیوں نہ شو کیا جائے، یا اس کے لیے کچھ ایسا فنڈ کیوں نہ جنریٹ کیا جائے کہ ان کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ آن اینڈ آف ایٹ لیسٹ وہ جلتے رہیں، کہ ان کے بچوں کا اللہ کا شکر ہے یہاں پہ میڈیکل اور اسکول کی فیسلٹی فری ہے، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اسٹل وہی والی بات ہے کہ ایک گھر کا جو مارگیج جانا ہے، گاڑی کی انشورنس جانی ہے، اور جو بھی منتھلی قسطیں وغیرہ جانی ہے وہ تو جانی ہے. وہ تو یہ لوگ انہوں نے گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کیا تھا 6 مہینے کے لیے شروع کے اندر، کہ آپ ابھی فی الحال قسط نہ دیجیے، کیونکہ گاڑیاں جو تھیں وہ گھروں پہ کھڑی نہیں تھیں، ان کی انشورنسز وغیرہ کم کر دی تھی، سپورٹ بہت کیا تھا. لیکن اسٹل ہم کو کرنا چاہیے، اور ہم لوگ نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ہمارا جو پہلا انشاءاللہ جو بھی شو ہوگا، تو ناصر صاحب نے، میں نے، عطیہ نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم ایک جو شو کریں گے اس میں ہم پیسے جنریٹ کر کے، اور ہمارے جو پاکستان کے خاص طور پہ جو آرٹسٹ برادری ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو پہنچائیں گے. بالکل صحیح، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھا آپ نے کہا. ناصر شاہ صاحب، یہ ہم جن ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر بہت ڈسٹرب ہوئی ہیں، لیکن کیا فلمز بھی شوٹ نہیں ہو رہی، ڈرامہ بھی شوٹ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ایکٹیویٹیز محدود ہوئی ہیں، یا بالکل نہیں ہو رہی ہیں، یا ویسے ہی ہو رہی ہیں؟ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں جی، بالکل کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے ہم نے جیسے ذکر کیا یہاں پہ اب جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو لاک ڈاؤن کا مطلب لاک ڈاؤن ہے، تو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے، اور کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہو رہی جس میں بھی ہم لوگ اکٹھے ہو کے کوئی فلم شوٹ کر لیں، یا کوئی میوزک کر لیں، یا کچھ گیدرنگ کر لیں. کچھ ایسا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہماری یہاں پہ سختی بہت ہے. ہم میک شور کرتے ہیں، ہمیں جب بھی ہمارے اسپیشلی جو بچے ہیں نا یہاں پہ، یہ لا کو بہت فالو کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو کہ پولیس کے نام سے نہیں ڈرتا. ہر بچہ اگر اس کو یہ پتا چلے پولیس ہمیں فالو کر رہی ہے یا پولیس واچ کر رہی ہے، تو اتنا ڈر جاتے ہیں، ان کو ذہنی اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈر کے وہ گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے اپنے دوسرے ملکوں میں شاید اتنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ لا کو فالو کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو کہ ہم کہہ سکیں بھی کوئی اچھی گیدرنگ ہوگی. ایک دو بندے تو کبھی کبھی مجبوراً اکٹھا اگر ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی گیدرنگ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، عطیہ صدیقی صاحبہ، کیسے کنکلوڈ کریں گی آپ اس ڈسکشن کو؟ بس کنکلوژن میں تو میں یہی کہوں گی کہ بہت ہی ایک ویو آئی پوری دنیا میں جس میں ہر ایک کو بہت زیادہ متاثر کیا، مگر میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہر نیگیٹیوٹی میں سے
انسان کو کچھ پازیٹیوٹی نکال لینی چاہیے، کیونکہ سروائیول کا صرف یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ تو آدمی جیسے کہ پہلے آپ لوگوں نے ڈپریشن کی بات کری، گھروں میں لڑائیوں کی، کپلز میں ڈیورسز کی بات کری، گھروں میں فائنینشیل ٹربل کی بات کری، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی یہ تو ہونا ہی ہے اور ہو رہا ہے اور سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو اس سچویشن میں پازیٹیوٹی کو ہم اس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ ہم سب نے تھوڑے بہت میں بھی جینا سیکھ لیا. جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ بہت زیادہ لائف اسٹائل سب کا لیوش ہوتا ہے کہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، کھانے باہر جا رہے ہیں، ریسٹورینٹ جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لگتا تھا اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، مگر اس پینڈیمک میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم تھوڑے سے میں بھی اچھا گزارا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پینڈیمک میں سروائیو ہم کر گئے اور ہیلتھ ابھی ہمارے پاس ہے، تو واقعی ہم نے اس پہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم رہا. میں تو یہی کہوں گی کہ پازیٹیو رہیں، اپنے آپ کو بھی رکھیں، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں، اور اسی پازیٹیوٹی کو لے کے آگے چلیں. میرا تو یہی پیغام. جی بہت شکریہ عطیہ صدیقی صاحبہ، ڈاکٹر طلعت مسعود صاحب اور ناصر شاہ صاحب پروگرام کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.